اب ہم بہت ایک اہم موضوع کی طرف بات کریں گے اور ہم ڈیفینیشنز کی طرف جائیں گے جو کہ کسی بھی سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے ایک پہلا قدم ہے. پاپولیشن اسٹڈیز اور پاپولیشن ڈائنامکس جب یہ سبجیکٹ کہلاتا ہے، اسٹڈیز کو بھی ہم سمجھتے ہیں، ڈائنامکس کو بھی ہم سمجھتے ہیں. ڈائنامکس سرٹن کریکٹرسٹکس، کیا چیزیں اس کے اندر ہو سکتی ہیں. لفظ پاپولیشن، آبادی، انگریزی میں جب ہم اس کو ڈیفائن کریں گے ان ٹرمز آف ڈیفائننگ دا ورڈ پاپولیشن، اٹ از اے ہول نمبر آف انہیبیٹنٹ that have occupied a certain area and there is a constant change in that area. For example اس کے اندر ماڈیفیکیشنز آ رہی ہیں سرٹن ایریا کے اندر جہاں پہ وہ آبادی رہ رہی ہے. فار ایگزامپل انکریز آف ڈیتھ ریٹ، مے بی انکریز آف برتھ ریٹ، لاسز آف ڈیتھ، امیگریشن ہو رہی ہے، وہاں پہ مائگریشن ہو رہی ہے. تو پاپولیشن ہم ایک ایسی جگہ کو کہیں گے جہاں پہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ رہتی ہے اور وہاں پہ ان کے رہنے کی وجہ سے وہاں پہ مختلف قسم کی تبدیلیاں رونما ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں، جو کہ حالات پر منحصر ہے کہ کس قسم کی تبدیلیاں آبادی کے وہاں پہ رہنے پہ ہو سکتی ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پر ماضی میں بہت سے ایسے پینڈیمکس آئے ہیں جن کی وجہ سے ایک سرٹن پاپولیشن، ایک آبادی جو بہت عرصے سے وہاں پہ رہ رہی تھی، اس کی آبادی میں کمی بھی ہوئی ہے. ماضی میں ایسا بھی ہوا ہے، اگر جب ہم ہسٹری کی طرف جائیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ جہاں پہ سوشل اینڈ اکنامک جب ویلفیئر آئی ہے، بیٹرمنٹ آئی ہے، لوگوں کے حالات اچھے ہوئے ہیں تو آبادی میں اضافہ بھی ہوا ہے. جب سائنٹیفک ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوئی، پینسلین جیسی دریافتیں دنیا کے اندر آئیں تو آبادیوں کا اضافہ دیکھا گیا اور ڈیتھ ریٹ کم دیکھا گیا. تو وقت کے ساتھ ساتھ حالات اور انوائرمنٹ کے اکارڈنگلی جیسے جیسے ایک سرٹن ایریا کے اندر تبدیلی آ رہی ہوتی ہے تو پاپولیشن کو ہم اسی طرح سے پھر ڈیفائن کریں گے، ایک ہول نمبر آف پیپل، ہول نمبر آف انہیبیٹنٹ ہو ہیو آکوپائڈ اے سرٹن ایریا. پاپولیشن اسٹڈیز بات کس پہ کرتی ہے؟ پاپولیشن اسٹڈیز بات کرتی ہے سائز آف دا پاپولیشن پہ. پاپولیشن اسٹڈیز بات کرتی ہے کس چیز پہ کمپرائزڈ ہے، اس کی کمپوزیشن کیا ہے. ڈائنامک لائف کورسز آف پاپولیشن، جو ڈائنامک تبدیلی آ رہی ہیں، لائف کا جو کورس تبدیل ہو رہا ہے کسی بھی جگہ کی پاپولیشن، ایک جگہ پہ جب لوگ رہتے ہیں، پاپولیشن ان تمام تبدیلیوں کے اوپر بات کرتی ہے. اور پاپولیشن ایک ریلیشن شپ، ایک تعلق دیکھتی ہے پاپولیشن کی کمپوزیشن اور پاپولیشن چینج کا. پاپولیشن کی کمپوزیشن جیسا کہ ایج، سیکس، آپ کا جینڈر، آپ کی ایتھنیسٹی، آپ کا ریلیجن، کتنے پرسنٹ لوگ کتنے ریلیجنس کو کون سے ریلیجن کو مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاپولیشن کے اندر ان تمام کمپوزیشنس کے ساتھ کیا کیا چینج آ رہا ہے، ان تمام چیزوں کو پاپولیشن اسٹڈیز ڈیل کرتی ہے اور پاپولیشن اسٹڈیز اور ڈائنامک کے سبجیکٹس میں اس کو پڑھایا جاتا ہے. اگر ہم اس کو مزید ڈیٹیل میں جائیں کہ کمپوزیشن کیا، میں کیونکہ لفظ آپ سے استعمال کر رہی ہوں، تو ایج، ایتھنیسٹی، سیکس، جونیئر اسٹیٹس، ایجوکیشنل اٹینمنٹ. کتنا ضروری ہے یہ جاننا کہ ایک سرٹن دنیا کی ایک ملک ہے، کتنے فیصد آبادی اس کی پڑھی لکھی ہے. اگر ہم صرف اس ایک کمپوزیشن کو ہم اٹھا لیں، ہماری تمام منصوبہ بندی، ہماری تمام پلاننگ، ہماری پلاننگ کے اوپر امپلیمنٹیشن آبادی کی کمپوزیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے کی جاتی ہے. جیسا کہ پاکستان میں ہم آج بھی بات کرتے ہیں کہ اتنے فیصد بچے، اور ہمارا ایجوکیشن آج بھی مسئلہ ہے، ایک بہت بڑی تعداد پرائمری اسکولوں سے ابھی بھی باہر ہے. تو جو پاکستان کے اندر گولز بنائے جاتے ہیں پاکستان کی کو ترقی کی راہ کی طرف گامزن کرنے کے لیے، تو ان گولز کے اندر سب سے اوپر ہم ابھی تک ایجوکیشن کو رکھتے ہیں کہ ہم میک شور تو کریں کہ ہمارے ملک کے جو 5 سال سے ایٹ لیسٹ جو پرائمری ایجوکیشن کے ایج کے ایلیجبل بچے ہیں وہ اسکولس جا رہے ہیں. اس کے مطابق ہماری منصوبہ بندی ہوتی ہے، ہمارے ملکوں میں بجٹس بنتے ہیں، ہمارے بجٹس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. پاپولیشن ان تمام چیزوں پہ ہے جو وہ بات کرتی ہے. ایتھنیسٹی دیکھیں، اب ایتھنیسٹی پاکستان کی ایک 97% آبادی ہماری مسلمان ہے. تو پاکستان کا جھنڈا جب سفید رنگ کا وہ جھنڈا جب اس 3% مائنورٹی کی بات کرتا ہے، ایتھنیسٹی ایک ایتھنک گروپس کی جو ہے وہ بات کرتا ہے، تو یہ بڑا ضروری ہے. اس میں ہیومن رائٹس کے اوپر بات ہم کر سکتے ہیں. ہیومن رائٹس کا پورا سبجیکٹ جو ہے وہ اس کے اوپر بات کرتا ہے. تو پاپولیشن اور ہیومن رائٹس کا ایونٹ جو ہے وہ آپس میں تعلق بنے گا. تو یہاں سے مزید آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاپولیشن کی کس قدر جو ہے وہ سگنیفیکنس ہے.
کتنے پرسنٹ خواتین ہیں، کتنے پرسنٹ مرد ہیں، خواتین کے کیا مسائل ہیں، خواتین کے مسائل کی بات کریں گے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے کتنے پرسنٹ خواتین کس ایج گروپ کی کس ملک میں موجود ہیں، اور اس کے مطابق ہم ان کی نیڈس کا خیال کریں گے. پاپولیشن ڈیل کرے گی برتھ، ڈیتھ، یونینس، مائگریشن کو. پاپولیشن ڈیل کرے گی پاپولیشن کی کمپوزیشن اور ہمارے سماج اور ہمارے فزیکل انوائرمنٹ کے اندر پاپولیشن کی کمپوزیشن کی وجہ جو تبدیلی آ رہی ہے. مثال کے طور پر زیادہ پاپولیشن غربت کی طرف لے کے جائے گا، زیادہ پاپولیشن بے روزگاری کی طرف لے کے جائے گا، زیادہ پاپولیشن کرائم کی طرف لے کے جائے گا. جس ملک میں پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے عام طور پر وہاں جرائم کی جو شرح ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو یہ جو سوشل چینجز آ رہے ہیں، ہمارے فزیکل انوائرمنٹ کے اندر تبدیلی، اسکارسٹی آف واٹر، پانی کی کمی. پاکستان جیسے ملک میں جو ایک سوئی گیس بہت زیادہ ہمارا دعویٰ تھا کہ ہم دنیا میں سب سے زیادہ سوئی گیس یہاں پہ پیدا ہوتی ہے، اب ہمیں سوئی گیس بھی نہیں ملتا. بڑھتی آبادی کی نیڈس یہ ملک نہیں پوری کر سکتا. آپ کے سامنے ایک گراف موجود ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ٹاپ پہ چائنا کا ملک ہے. چائنا کی آبادی 1 ارب سے بھی کہیں زیادہ تجاوز کر چکی ہے. اسی طرح سے انڈیا کی آبادی آپ کے سامنے ہے، وہ بھی بہت زیادہ ہے. پاکستان اس لسٹ کے اندر 22 کروڑ سے زیادہ عوام کے ساتھ 6 نمبر پر 5ویں نمبر پر موجود ہے. جیسا کہ آپ پاکستان کی آبادی دے سکتے ہیں 22 کروڑ سے بھی زیادہ یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے. 4تھے نمبر پر انڈونیشیا کا ملک ہے. 3رے نمبر پر USA کا ملک ہے. اگر ہم کیٹیگرائز کریں، انڈیا کو دیکھیں، انڈیا دوسرے نمبر پر موجود ہے. انڈیا اور پاکستان اور ایون انڈونیشیا یہ وہ ملک ہے جو کہ ڈیولپنگ کنٹریز کہلاتے ہیں، جن کے ریسورسز اتنے نہیں ہیں کہ اب بڑی آبادی کو وہ افورڈ کر سکیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کو ایسے ان تینوں ملکوں کے اندر، ان پہلے 5 یا 6 ممالک کی بات کی جائے، ان تینوں ملکوں کے اندر سماجی، معاشرتی، معاشی، سیاسی ہر طرح کے مسائل ملیں گے، اور آپ کو افراتفری ممالک کے اندر ملے گی. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، پریڈکٹ کیا جا رہا ہے اگر ہم موجودہ ٹرینڈز پہ رہتے ہیں تو پاکستان کی آبادی 2050 تک دنیا کے 3رے نمبر پہ، ہم جہاں پہ USA موجود ہے، ہم USA کو شکست دے دیں گے اور ہم یہاں پہ آ جائیں گے. ہمیں یہاں پہ لیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے. اسی طرح سے ساؤتھ ایشیا، کبھی اگر آپ گلوبل میپ دیکھیں تو ایشیا کے اندر نیچے ایک چھوٹا سا آپ کو ایریا نظر آئے گا، وہ آپ کو جنوبی ایشیا کہلاتا ہے. اور یہ تمام کنٹریز 8 کنٹریز جنوبی ایشیا کے اندر موجود ہے. سب سے زیادہ جنوبی ایشیا کے جو سوشل اینڈ اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ انتہائی پور ہیں. یہ وہ کنٹریز ہیں جو دنیا کی ایک بڑی غربت کا شکار پاپولیشن ان کنٹریز کے اندر رہتی ہے. صرف اس ایک چھوٹے سے خطے کے اندر، اور دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی ان ممالک انہی کنٹریز کے اندر رہتی ہے. انڈیا یہاں پہ موجود ہے، 1 ارب سے کہیں اوپر کی زیادہ آبادی ہے. پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، یہ ان تمام ممالک کی آبادی بہت زیادہ ہے. اور جنوبی ایشیا کے اوپر ریسرچز موجود ہیں. یہ ایک افراتفری کا شکار خطہ رہا ہے، تمام تر خدا کی طرف سے دیے گئے رچ ریسورسز کے باوجود. اور آبادی ایک بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ علاقہ افراتفری کا شکار رہا ہے.